دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے عید الفطر کے موقع پر اپنے پیغامات میں غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے عید کی تعطیلات کے دوران تاریخی مقامات کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کو جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف کے بارے میں کمیشن کے لیے دوبارہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ تمام دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں کھلے مقامات، مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ عید کے خطبات میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور فلسطین سمیت مقبوضہ مسلمان علاقوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اسلام آباد میں عید کا مرکزی اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد کے علاوہ اعلیٰ سرکاری شخصیات اور مختلف اسلامی ملکوں کے سفیروں نے بھی نماز عید ادا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ کی ایک مسجد میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر صدر لوگوں سے بھی ملے اور انہیں عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید کی نماز ادا کی۔ انہوں نے اس موقع پر ملک کی ترقی و خوشحالی، امن اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ملک کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصور کے مطابق ایک حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے قوم پر زور دیا کہ وہ اس موقع پر اپنے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھے، جو بھارت اور اسرائیل کی غاصب قوتوں کا پامردی اور استقامت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ کراچی میں عید کا مرکزی اجتماع اولڈ پولو گراؤنڈ میں ہوا، جہاں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے مختلف مسلم ملکوں کے سفراء اور دوسری اہم شخصیات کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ گورنر نے عید الفطر کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں قوم پر زور دیا ہے کہ وہ ایثار و قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کو اپنی خوشیوں میں شریک کرے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں عید الفطر کے پرمسرت موقع پر پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید الفطر معاشرے کے محروم طبقات کو خوشیوں میں شامل کرنے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کی طرف سے غزہ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر اپنے پیغام میں پوری امت مسلمہ اور ملک کے عوام کو دلی مبارکباد دی ہے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ قوم امن و سکون سے رہ سکے۔ وہ ہماری طرف سے عزت اور احترام کے مستحق ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے صوبے کے عوام کو عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے عید کی تعطیلات کے دوران صوبے بھر کے تاریخی مقامات کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ صوبائی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر کیا گیا ہے تاکہ عوام کو عید کے دنوں میں تفریح کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے بچوں پر تشدد اور اسلحے کی غیر قانونی تجارت سمیت ہر قسم کے جرائم کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے ادارے کے لیے متفقہ طور پر دوبارہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف کے بارے میں منتخب کمیشن کا قیام اقوام متحدہ کے معاشی امور کے بارے میں اقتصادی اور سماجی کونسل کے ایک اجلاس میں عمل میں لایا گیا۔ وسطی غزہ میں نصیرت کیمپ پر اسرائیل کے فضائی حملے میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 33,360 فلسطینی شہید اور 75,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔